بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا قصہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ میرے محترم عزیز دوستو، بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا، اور تھے دونوں دریا کے شکاری، یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جاتا تو دریا میں اس قدر مچھلیاں آتی تو اس کو کھینچنا مشکل ہو جاتا۔ مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور وہ اسی کے ساتھ صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تم بھی اپنے شوہر کو آمادہ کرو کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کرے، تاکہ تم بھی میری طرح مالدار ہو جاؤ۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی غمزدہ ہو کر نیچے آ گئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا، کیا ہر بات کیا ہے جس سے تم اس قدر غمزدہ ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پرستش کرو۔ یہ سن کر شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد کفر کی باتیں کرتی ہے۔ وہ عورت بولی، میں اب اس سے زیادہ برداشت نہیں کروں گی، میں ننگی پوری نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتیں، خصوصاً تمہارے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، اور ان 2 درہم سے تم اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں جاتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، میاں، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، ایک بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 20 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اسے کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی تو صبح کو اس نے ایک یہودی کو کہا، تم مجھے مزدوری پر لگا لو۔ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے روزے کے ساتھ کام پر چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ تیسرے دن بھی بادشاہ کے پاس جاتا تو اسے بہت سی اجرت ملتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اسے مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں سے 1 اشرفی اس لیے کم ہے کہ آپ کا شوہر تیسرے دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ ان میں سے وہ عورت 1 اشرفی لے کر بازار گئی سونار کے پاس۔ سونار نے جب وہ
بیش بہا قیمت اشرفی دیکھی تو اس کو عورت کو 1000 درہم اس اشرفی کے دیے۔ جب شام کو اس کا شوہر گھر آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو ساری کہانی سنائی اور پوچھا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اسے اشرفیوں والا سارا معاملہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو بیوی کو کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدائی عبادت میں مصروف رہ کر زندگی گزار دی اور وہیں پر انتقال کر گیا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات انسان کا حق ادا کرتی ہے۔ اس کے خزانوں میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں، اور وہ جب بھی دیتا ہے کسی کو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر بدگمان ہو جائیں۔ اس لیے کہانی پسند آئے اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیجیے گا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ بہت شکریہ، اور درود ابراہیم پڑھنا مت بھولیے گا۔